السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 204۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَإِذَا اور جب قُرِئَ پڑھا جائے القرآن قرآن فاستمعوا بس تم کان لگاؤ لہو اس کے لیے وَأَنصِتُوا اور تم خاموش ہو جاؤ لعلکم تاکہ تم ترحمون رحم کیے جاؤ وَاذْكُرْ اور آپ ذکر کیجئے ربک اپنے رب کا فی میں نفسک اپنے نفس میں تضرعا عاجزی کے ساتھ وخیفہ اور خوف کے ساتھ دون علاوہ الجہری بلند کرنے کے من سے القول بات بالغدو صبح والآصال اور شام ولا تکن اور آپ نہ ہو من سے الغافلین غافل ان بے شک الذین وہ لوگ عند پاس ربک تیرے رب کے لا یستکبرون نہیں وہ تکبر کرتے عن سے عبادتی ہی اس کی عبادت ویسبحونہ اور وہ اس کی تسبیح کرتے ہیں وَلَهُ اور اسی کے لیے یسجدون وہ سجدہ کرتے ہیں۔ یہاں پر ہم سجدہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس آیت کی تفسیر کی طرف آئیں گے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور جب قرآن پڑھا جائے تم اس کے لیے کان لگاؤ اور خاموش ہو جاؤ تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفًا آپ اپنے نفس میں اپنے رب کو پکاریے عاجزی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ دون الجہر من القول بات آواز کو بلند کیے بغیر بالغدو والآصال صبح اور شام ولا تکم من الغافلین اور غافلوں میں سے نہ ہونا۔ ان الذین عند ربک بے شک وہ لوگ جو تیرے رب کے ہاں ہیں لا یستکبرون عن عبادتہ وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے ویسبحونہ وَلَهُ یسجدون وہ اس کے لیے تسبیح کرتے ہیں اور اسی کے لیے وہ سجدے کرتے ہیں۔ جب قرآن پڑھا جائے تو تم خاموش ہو کے سنو۔ مشرکین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو دبانے کے لیے کہا کہ لا تسمعوا لهذا القرآن اس قرآن کو نہ سنو اور تم شور کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ تین باتیں کہیں، لا تسمعوا نہ سنو، والغوا شور کرو، تغلبون تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ تین باتیں، نہیں سننا، شور کرنا ہے تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ قرآن نے ان کی ان تین باتوں کا جواب یوں دیا اذا قرئ القرآن فاستمعوا جب قرآن پڑھا جائے تو شور نہیں کرنا، کان لگانا ہے۔ انہوں نے کہا لا تسمعوا قرآن نے کہا فاستمعوا کان لگاؤ۔ انہوں نے کہا کہ والغوا شور کرو قرآن نے کہا انصتوا خاموش ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ لعلکم تغلبون قرآن نے کہا لعلکم ترحمون تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔
یہ 3 باتیں ان کی 3 باتوں کے جواب میں۔ اصل میں یہ آیت اتری تھی مشرکین کے اس غلط رویے کے مقابلے میں جو وہ دعوت کے وقت اختیار کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے یا دعوت دیتے تو وہ شور مچاتے تاکہ نہ اس کی آواز کوئی سنے اور نہ کسی پر اثر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب قرآن پڑھا جائے تو شور نہ کرو۔ کافروں پر رحم کیا ہوگا؟ کئی لوگ کہتے ہیں جی کافروں پر رحم، کافروں پر رحم یہ کہ اللہ ان کو اسلام لانے کی توفیق دے دے گا، یہ رحم ہے کافروں پر، تاکہ تم پر رحم ہو جائے، یعنی تاکہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ اس آیت کا تعلق اصل یہ ہے، یہ دعوت کے معاملے میں اتری۔ کیوں؟ یہ سورت مکی ہے، یہ مکے میں اتری، اور نماز با جماعت فرض ہوئی ہے مدینہ میں جا کر۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ آیت نماز میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے سے منع کرتی ہے۔ یہ ان کی یا تو لا علمی ہے یا تعصب۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آیت جب اتری تو اس کے اترنے کے بعد بھی صحابہ کرام باتیں نماز میں کر لیا کرتے تھے۔ اس آیت کے اترنے کے بعد یہ مکہ میں اتری، صحابہ کرام نماز میں ایک دوسرے سے باتیں کر لیا کرتے تھے۔ حتیٰ نزلت قوموا للہ قانتین، بخاری کی روایت، یہاں تک کہ وہ آیت اتری کہ قوموا للہ قانتین، وہ آیت اتری۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ آیت امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے سے روکتی ہے تو صحابہ کرام باتیں کیوں کرتے رہے امام کے پیچھے؟ مکے کے اندر امام کے پیچھے کھڑے ہوتے باتیں کر لیا کہ کون سی رکعت ہے، پوچھ لیتے ساتھی سے، سلام السلام علیکم، وہ کہتا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، نماز پڑھ رہے ہیں۔ باتیں جائز تھیں، منع نہیں کیا گیا تھا۔ مدینہ میں آپ تشریف لائے، یہ آیت اتری قوموا للہ قانتین، سورہ بقرہ کی آیت جو مدنی آیت ہے، مدنی۔ جب وہ آیت اتری، بخاری کی روایت کے لفظ ہے امرنا بالسکوت ونہینا عن الکلام، ہمیں خاموش رہنے کا حکم دیا گیا اور باتوں سے روک دیا گیا۔ اب ایک سوال ہے آپ سمجھدار لوگوں سے، اس آیت کے اترنے کے بعد بھی صحابہ کرام باتیں نماز میں کر لیا کرتے تھے۔ باتیں بھی اس آیت نے بند نہ کروائیں، بلکہ باتیں بند کروانے کے لیے سورہ بقرہ کی جو مدنی آیت ہے قوموا للہ، یہ میری بات نہیں، بخاری کی حدیث ہے، قوموا للہ قانتین اتری۔ تو جب یہ آیت باتیں بھی نہیں بند کروا رہی، یعنی صحابہ نے اس کا مطلب نہیں سمجھا کہ امام کے پیچھے اس کا مطلب ہے چپ ہو کے کھڑے ہو جاؤ، تبھی تو وہ امام کے پیچھے باتیں بھی کر لیا کرتے تھے۔ اس کے اترنے کے بعد باتیں بند کروانے کے لیے بھی بقرہ کی آیت اتری، تو یہ فاتحہ کیسے روک سکتی ہے؟ اس کا سرے سے تعلق ہی نہیں فاتحہ پڑھنے یا نہ پڑھنے کے ساتھ۔ یہی وجہ کہ بعض حضرات، بعض احباب، دیوبند مکتب فکر میں سے اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ یہ آیت تبلیغی مقام پر اتری ہے، یہ نماز کے ساتھ اس کا تعلق نہیں، اور کئی علماء نے یہ بات کہی کہ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ ہاں بعض علماء نے یہ کہا یہ نماز کے بارے میں، لیکن جنہوں نے کہا ہے یہ نماز کے بارے میں ہے، اس کا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ فاتحہ نہ پڑھو۔ اب اس آیت میں ہے کیا کہ جب قرآن پڑھا جائے تم خاموش ہو جاؤ اور کان لگاؤ، جب بھی قرآن پڑھا جائے۔ تو یہ نماز کے ساتھ تو خاص نہیں ہے، یہ تو عام ہے۔ جب بھی کوئی قرآن پڑھ رہا ہو تو اس کے پاس شور نہیں کرنا، خاموش ہو کے اس کو سننا ہے۔ اس کا اصل مطلب کیا ہے کہ قرآن کو نہ سننے کی غرض سے شور نہ کرو۔ اگر قرآن پڑھا جا رہا ہے، تم کوئی اپنا ضروری کام کر رہے ہو، سائڈ پہ کھڑے ہو کے، تم نماز میں نہیں ہو، کوئی اپنے طور پہ ویسے پاس بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا ہے، یا سپیکر میں لگا ہے کوئی بندہ ویسے مائک چیک کرنے کے لیے تلاوت کر رہا ہے، وہ آدھا پونا گھنٹہ تلاوت کرتا ہے، تو کیا اب ہم پورے بازار کو یہ فتویٰ دیں گے کہ سارے چپ ہو جاؤ؟
اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے، جو یہ لوگ مطلب لیتے ہیں اس پر خود بھی عمل نہیں کرتے۔ اس آیت کا انصات اور استماع کا معنی یہاں پر جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کو نہ سننے کی غرض سے شور نہ کرو۔ اگر تمہارا ایسا مقصد نہیں، کوئی بندہ سائیڈ پہ بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا ہے، تم دو بندے یہاں پر بیٹھ کے آپس میں باتیں کر رہے ہو، تو یہ مطلب نہیں ہے کہ تم باتیں بھی نہیں کر سکتے۔ اگر تم اس کو خلل نہیں ڈال رہے، اس کو تکلیف نہیں دے رہے، تو تم باتیں کر سکتے ہو۔ جس طرح کہ عظیم تابعی عطا بن ابی رباح، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے استاذ، ان کے بارے میں اور عبید بن عمیر، یہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے، اور ایک بندہ قرآن پڑھ رہا تھا، اس کی آواز آ رہی تھی، تو ایک شخص نے آ کر کہا کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، اس سے یہ آیت پڑھی۔ آگے سے انہوں نے ایک دفعہ دیکھا اور چپ کر کے باتیں کرتے رہے، دوسری دفعہ اس نے پھر کہا وہ باتیں کرتے رہے، تیسری دفعہ کہا، انہوں نے کہا یہ نماز میں جب بندہ کھڑا ہوتا ہے نا، تو امام کو جب سن رہا ہوتا ہے، یہ اس کیفیت کے بارے میں ہے کہ اس وقت امام کے پیچھے شور نہیں کرنا، امام کے پیچھے بلند آواز سے نہیں پڑھنا کچھ۔ تو ہم تو نماز میں نہیں ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں دو لفظ ہیں، استماع اور انصات۔ کان لگا کے سنو اور چپ ہو جاؤ، یعنی آواز نہیں آنی چاہیے اور کان لگا کے سنو، بس آواز نہ آئے، جو پڑھ سکتے ہو پڑھو۔ پڑھنے سے کب منع کیا گیا؟ اس آیت میں اگر یہ ہوتا ہے نا اذا قرئ القرآن فلا تقرؤ، جب قرآن پڑھا جائے تم کچھ نہ پڑھو، پھر تو تھی بات۔ اس میں یہ حکم ہی نہیں، اس میں تو یہ کہ تمہاری آواز نہ آئے۔ انصات کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آواز نہ آئے۔ استماع کا مطلب کیا تھا؟ کان لگاؤ۔ اب اس پہ تھوڑی سی مزید آپ کے ذہن کھل جائیں، جب امام صاحب قرات کر رہے ہوتے ہیں، پیچھے سے ایک بندہ آتا ہے، امام قرات کر رہا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، پیچھے سے ایک بندہ آیا، اب وہ نماز میں کیسے شامل ہوگا؟ کیا کہہ کے شامل ہوگا؟ اللہ اکبر کہہ کے۔ اب اگر اس آیت کا وہ معنی لیا جائے جو یہ بھائی لیتے ہیں، تو اس کا تو مطلب یہ نکلا کہ امام قرات کر رہا، چپ ہو جو، پڑھنا ہی کچھ نہیں۔ جب پڑھنا کچھ نہیں تو اللہ اکبر کہے بغیر کوئی نماز میں داخل کیسے ہوگا؟ پھر کہتے ہیں نہیں نہیں اللہ اکبر تو پڑھنا ہے نا، کیونکہ اس کے بغیر نماز میں داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ تو اس آیت کا پھر کدھر گیا مطلب جو آپ لیتے ہو؟ پھر اسی طرح اللہ اکبر کہنے کے بعد امام کے پیچھے ثنا بھی پڑھتے ہیں۔ اب نے یہ بھی آپ کو معلوم ہے، امام کے پیچھے ثنا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم پڑھتے ہیں، اور بعض فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور بعض ان کے علماء نے یہ فتویٰ دی ہے امام کے پیچھے ثنا پڑھ لو، امام قرات بھی کرتا ہو تو پڑھو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب آپ نے ثنا پڑھی تو اس وقت اس آیت کا کیا مطلب تھا؟ اللہ اکبر بھی کہا، امام کے پیچھے ثنا بھی پڑھی، بس فاتحہ نہیں پڑھنی، کیوں اس آیت کی مخالفت ہو جائے گی؟ اللہ اکبر کہنے سے نہیں ہوئی، ثنا پڑھنے سے نہیں ہوئی، فاتحہ پڑھنے سے ہو جائے گی۔ پھر فجر کی نماز ہو رہی ہے، امام قرات کر رہا ہے، ستون کے پیچھے آ کے دو سنتیں پڑھتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ فجر کی دو سنتیں ستون کے پیچھے، کیا اس وقت قرات کی آواز کانوں میں نہیں پڑ رہی ہوتی؟ وہ قرات کی آواز چھوڑ کر اپنی قرات جو کرتے ہیں آپ، جو اکیلے کھڑے ہو کے نماز میں فاتحہ پڑھتے ہیں اور امام بھی قرات کر رہا ہے، اس آیت میں تو عام ہے جب بھی قرآن پڑھا جائے تو قرآن پڑھا جا رہا ہے، پھر آپ نے پیچھے کیوں پڑھی فاتحہ؟ تو یہ مطلب نہیں ہے اس آیت کا۔ اس آیت کا جو مطلب وہ بیان کرتے ہیں نا، ان کا اپنا خود بھی اس پر عمل نہیں ہے، اس کی خود بھی مخالفت کرتے ہیں۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ امام کے پیچھے اونچی کچھ نہیں پڑھنا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل سنن نسائی، ابن خزیمہ اور دیگر حدیث کی کتابوں میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، ایک بندے نے کچھ اونچی پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قرات کو سنا، آپ نے فرمایا کہ لعلکم تقرؤون خلف امامکم، شاید کہ تم اپنے امام کے پیچھے کچھ پڑھتے ہو۔ صحابہ نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا اذا جہرت بالقراءۃ فلا تقرؤوا بشیء الا بام القرآن،
جب میں بلند جہر قرات کروں تو تم میرے پیچھے فاتحہ کے سوا کچھ نہ پڑھا کرو۔ اب اس صحابی نے جہر کیا تھا، بلند کیا تھا، تبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ کس نے میرے پیچھے پڑھا؟ کس نے میرے پیچھے پڑھا؟ ایک صحابی نے کہا میں نے، یعنی بلند آواز سے۔ یہی مطلب اور مقصد ہے۔ اب جب امام خطبہ دے رہا ہوتا ہے، خطبے کے دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ خطبے کو خاموش ہو کے سنو۔ کیوں؟ بخاری کی حدیث، دیگر حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ خطبے کے لیے انصات، خاموشی اختیار کرو۔ اب اس خاموشی میں حکم یہ ہے کہ جب کوئی باہر سے آئے وہ 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھے۔ اب ان 2 رکعتوں میں امام کا خطبہ ہو رہا ہے، وہ آ کے اللہ اکبر بھی کہتا ہے، ثنا بھی پڑھتا ہے، فاتحہ بھی پڑھتا ہے، آیتیں بھی پڑھتا ہے، رکوع سجدے کی تسبیحات بھی پڑھتا ہے، تشہد بھی پڑھتا ہے، درود بھی پڑھتا ہے، سلام پھیرتا ہے۔ آپ نے خود حکم دیا ایسے کرو، اور خطبے میں انصات کا بھی حکم ہے۔ معلوم ہوا آہستہ پڑھنا انصات کے منافی نہیں ہے، تبھی تو آپ نے کہا 2 رکعتیں پڑھ لو۔ اور اس سے بھی صریح آیت بخاری کی، صریح حدیث کہ ابو ہریرہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ما اسکاتک بین التکبیر والقراء، کہ تکبیر کہہ کر اور قرات شروع کرنے سے پہلے جو آپ سکتہ کرتے ہیں، خاموش رہتے ہیں، ما تقول، آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اقول اللہم باعد بینی و بین خطایا، میں یہ کہتا ہوں۔ یعنی کہ ابو ہریرہ کا سوال یہ تھا جب آپ چپ ہوتے ہو تو کیا پڑھتے ہو؟ معلوم ہو چپ ہو کے بھی پڑھا جاتا ہے، یہ استدلال ہے ہمارا، چپ ہو کے بھی پڑھا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا میں اللہم باعد بینی پڑھتا ہوں۔ اگر چپ رہ کر، چپ رہنے کا مطلب نہ پڑھنا ہے تو ابو ہریرہ بھی عربی، اللہ کے نبی بھی عربی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ابو ہریرہ تمہارا سوال ہی غلط ہے، خاموش رہ کے کیا پڑھا جاتا ہے؟ اب میں آپ سب میرے سامنے بیٹھے ہیں، خاموش بیٹھے ہیں آپ، ممکن ہے آپ میں سے کئی اللہ کا ذکر زبان سے کر رہے ہیں، وہ جائز ہے کہ نہیں جائز وہ ایک الگ بات ہے، لیکن امام خطبہ دے رہا ہوتا ہے، بات کر رہا ہوتا ہے، بعض لوگ اس میں ذکر کر رہے ہوتے ہیں درس میں، تو یہ زبان میں پڑھنا، منہ میں پڑھنا، یہ سننے کے منافی تھوڑی ہے۔ یہاں پر انصات کا حکم ہے، چپ رہنا ہے۔ اب آپ سب چپ ہیں لیکن ذکر بھی کر سکتے ہیں، تو چپ رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نہ پڑھو، چپ رہنے کا مطلب ہوتا ہے اونچی نہیں بولنا، آواز نہ آئے کسی کی، چپ رہو، یہ مطلب ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے بھائیوں نے اس کا مطلب یہ بنا لیا کہ پڑھنا ہی کچھ نہیں، یہ مطلب نہ جانے کس نے نکالا۔ کیوں؟ اس کے لیے تو عربی زبان میں لفظ ہوتا ہے لا تقرؤ، نہ پڑھو، وہ لفظ ہی اور ہے۔ ہاں ایک مقام پر بخاری کی حدیث ہے، وہاں پر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ لا تحرک، آپ نے لا تحرک بھی لسانک، آپ نے اپنی زبان کو حرکت بھی نہیں دینی۔ کب؟ جب وحی اترتی تھی، آپ تیز تیز پڑھنے کی کوشش کرتے تھے، اللہ نے فرمایا زبان کو حرکت بھی نہیں دینی، ہم خود ہی آپ کے سینے میں بٹھائیں گے، ہم خود ہی آپ کو یاد کروائیں گے۔ وہ ایک الگ مقام ہے، وہ نماز سے باہر کا اسقاط ہے، نماز سے باہر کا انصات ہے۔ نماز کے اندر انصات کا یہ معنی نہیں ہے۔ اگر کوئی نماز میں انصات کا یہ معنی لیتا وہ نماز میں داخل ہو کے دکھائے۔ امام قرات کر رہا ہے، اس سے کو کہ اللہ اکبر کہہ کے دکھا، کیوں اللہ اکبر کہے گا تو تیرے نزدیک اس آیت کی مخالفت ہو جائے گی۔ اگر تم کو اللہ اکبر تو چھوٹا سا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، تو کیا چھوٹی مخالفت جائز ہے؟ بڑی مخالفت نہیں جائز، چھوٹی جائز ہے۔ الغرض بھائیو، اس آیت کا فاتحہ نہ پڑھنے سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ سرے سے یہ آیت اس معاملے میں نہیں ہے۔ اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک مستقل کتاب لکھی ہے، اور ائمہ نے فاتحہ پڑھنے پر کتابیں لکھی ہیں۔ کسی ایک محدث کی کتاب اس موضوع پر، پہلی صدیوں میں محدث کسی کی کتاب ایسی نہیں ہے کہ فاتحہ نہ پڑھنے پر کسی نے کتاب لکھی ہے، فاتحہ پڑھنے پر لکھی ہیں۔
بہت سے محدثین کی کتابیں ہیں۔ تو اس لیے سورہ فاتحہ امام پر۔ اچھا پھر ایک اور لطف کی بات، یہ ہمارے بھائی تو جب امام اونچی قرات کرے کہتے ہیں جی اس وقت فاتحہ نہ پڑھو، اس وقت تو نہ پڑھو، لیکن جب امام سری پڑھتا ہے زور اثر میں تب بھی نہیں پڑھنے دیتے کسی کو۔ اور حقیقت جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک اور ان کی فقہ کے نزدیک سورہ فاتحہ نہ امام پر فرض ہے، نہ مقتدی پر، نہ منفرد پر، کسی پر فاتحہ فرض ہی نہیں ہے۔ آپ لوگ تو شاید یہ سمجھتے ہیں نا کہ صرف مقتدی کی صورت میں اختلاف ہے، ہم کہتے ہیں مقتدی پر فرض ہے، وہ کہتے ہیں نہیں فرض۔ یہ مسئلہ نہیں ہے، تینوں صورتوں میں اختلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں امام پر بھی فاتحہ فرض نہیں ہے، جو اکیلا نماز پڑھتا ہے اس پر بھی فرض نہیں ہے، اور جو امام کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے اس پر تو ہے ہی نہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح حدیث بخاری کی، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ اس کا وہ اپنی طرف سے معنی کر دیتے ہیں، نہیں جی اس کا مطلب ہے کہ کامل نماز نہیں ہوتی، بہرحال ہو جاتی ہے۔ عجیب سوچ ہے نا، کامل نہیں ہوتی، ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، اور اس حدیث کے بارے میں وہ یہ جواب دے دیتے ہیں بڑی آسانی سے، جی اس حدیث کے اندر تو مقتدی کا لفظ ہی نہیں ہے، تو اس حدیث میں تو امام کا لفظ بھی نہیں ہے، اس میں تو منفرد کا لفظ بھی نہیں ہے، یہ حدیث تو پھر کسی کے لیے بھی نہ ہوئی۔ تو ایسی فضول قسم کی باتیں یہ محض لوگ بیچارے اپنا مذہب بچانے کے لیے کرتے ہیں۔ ان میں بھی جو علماء تھے نا وہ فاتحہ پڑھا کرتے تھے، جو سمجھتے تھے نا اللہ سے ڈرنے والے تھے، دلائل کو سمجھتے تھے، وہ فاتحہ پڑھتے تھے، فاتحہ کے وہ قائل تھے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے واضح فرمایا کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں جی امام نے فاتحہ پڑھ دی ہے تو امام کی فاتحہ تمہاری فاتحہ ہوگی، امام کی قرات تمہاری قرات، تو امام کا اللہ اکبر تمہارا اللہ اکبر کیوں نہیں ہے؟ امام کی رکوع کی تسبیحات آپ کی رکوع کی تسبیحات کیوں نہیں ہے؟ وہاں پر کیوں امام پر اعتبار نہیں ہے آپ کو؟ وہاں پر کیوں اپنی تسبیحات کرتے ہیں؟ تشہد کیوں اپنا پڑھتے ہیں؟ چھوڑ دیں بس، امام کر رہا آپ اس کے پیچھے رہیں۔ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتدی کے لیے فاتحہ بھی لازم کی ہے۔ فاتحہ مقتدی کے لیے فرض ہے۔ ہمارے نزدیک ایک رکعت میں بھی اگر کوئی فاتحہ، ہمارے نزدیک سے مراد حدیث کے مطابق، اگر کوئی ایک رکعت میں بھی فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوئی۔ اور ہمارے جو بھائی ہیں دوسرے، ان کے نزدیک جان بوجھ کے بھی فاتحہ نہ پڑھو تو نماز ہو جائے گی۔ ان کے نزدیک فاتحہ امام پر بھی واجب ہے، فرض نہیں۔ واجب اور فرض میں یہ فرق کرتے ہیں، کہتے ہیں واجب سے نماز ہو جاتی ہے، صرف 2 سجدے صاحب کرنے پڑتے ہیں، یعنی اللہ اکبر کہہ کے ایک قرآن کی کوئی آیت پڑھ دو، مدھامتان، بس جاؤ رکوع میں، کوئی فاتحہ ضروری نہیں۔ تو یہ معاملہ جو ہے فاتحہ کا، ہم تو سمجھتے ہیں کہ حدیث کی روشنی میں، حدیث کے مطابق جو کتاب و سنت کے دلائل کا پابند ہے اس کے لیے تو یہ مسئلہ بڑا آسان ہے، اس میں کسی قسم کا الجھاؤ اور کسی قسم کی پیچیدگی نہیں ہے۔ البتہ جو مذہبی چنگلوں کے اندر پھنسا ہوا ہے اور تقلیدی سلسلوں سے جڑا ہوا ہے اور فرقہ واریت میں اٹا اور پھنسا ہوا ہے، اس بیچارے کے لیے بڑی مشکلات۔ اور مشکل ہے کیا؟ اصل مشکل صرف یہ ہے کہ امام صاحب نے نہیں کہا۔ ایک مولوی صاحب نے بڑی اچھی بات کہی، اس نے آخر پہ بات جس کو کہتے ہیں نا موقدی مکائی، 100 ہاتھ رسا سرے تے گنڈ، وہ بات کہ آخری بات اس نے کہا بھائی ہم جو فاتحہ نہیں پڑھتے یا ہم رفع الیدین نہیں کرتے اس کی وجہ دلائل نہیں ہے، اس کی وجہ صرف یہ ہمارے امام نے نہیں کہا۔ اب یہ اصل بات بھی یہی ہے کہ امام نے نہیں کیا، اگر امام کہہ دے تو پھر یہ لوگ کریں گے، امام نے نہیں کہا اس لیے نہیں کرتے۔ گویا کہ امام کی شخصیت کا ہی اصل ان کے دلوں میں احترام اور قدر ہے، حدیث رسول ہو یا آیت ہو اس کی نہیں۔ تو اس آیت مبارکہ کے لیے جو میں نے تھوڑی سی وضاحت آپ کے گوش گزار کی وہ یہی ہے کہ اس میں تو فاتحہ سے کچھ نہیں روکا گیا، جس طرح یہ لوگ منع کرتے ہیں اس طرح یہ خود اس پر عمل نہیں کرتے، تو یہ تو فاتحہ کی روک تھام کے لیے کچھ نہیں ہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِیفًا،
آپ اپنے رب کا ذکر کیجئے اپنے نفس میں. نفس سے مراد یہاں پر آہستہ پڑھنا ہے. رب کا ذکر کیجئے اپنے نفس میں یعنی اپنی زبان میں دل کی توجہ کے ساتھ تضرعا گریہ زاری کرتے ہوئے، عاجزی کرتے ہوئے، وخیفہ اور اللہ کا خوف رکھتے ہوئے. گریہ زاری کے ساتھ اور اللہ کے خوف کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو. دون الجہر من القول، آواز کو زیادہ بلند نہیں کرنا، کیونکہ بلند آواز بعض دفعہ ریاکاری کے قریب ہو جاتی ہے. آہستہ پکارو، کسی کو پتہ نہ چلے. اذ نادى ربه نداء خفیا، زکریا نے جب اپنے رب کو پکارا بڑا مخفی سا پکارا، آہستہ پکارا. اور اسی طرح دون الجہر من القول، اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ آپ آہستہ پڑھیں، اتنی اونچی نہ پڑھیں تاکہ جو دین کے دشمن ہیں وہ قرآن کو برا بھلا نہ کہیں. میانہ روی کے ساتھ آپ چلیے. بالغدو والآصال، صبح اور شام. غدو کا لفظ فجر طلوع ہونے سے لے کے سورج طلوع ہونے تک بولا جاتا ہے. آصال اصیل کی جمع. یہ لفظ عصر کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک کے لیے بولا جاتا ہے. ان اوقات میں اللہ کا ذکر کرو. کیا مطلب؟ اہل علم نے یہ لکھا ہے کہ ان دو اوقات میں اللہ کا ذکر انسان کی غفلت کو ختم کرتا ہے. یعنی اشراق تک اللہ کا ذکر کرنا، بیٹھنا، اور اسی طرح عصر کے بعد مغرب تک کا وقت، یا جلدی مغرب سے پہلے کچھ آ کر مسجد میں بیٹھ کر یا کسی جگہ بیٹھ کر ذکر اذکار اور اس وقت کو اللہ کی یاد میں لگانا، یہ انسان کو غفلت سے نکال دیتا ہے. اور حقیقت ہے کہ یہ ذکر اتنا نافع ہے انسان کے لیے، بہت نفع دیتا ہے. ان اوقات کے اندر ذکر، ان دو اوقات میں آپ ذکر کریں، کیونکہ دن کی ابتدا اور دن کی انتہا اللہ کے نام. ادھر رات کا اختتام ہوتا ہے، دن کی ابتدا ہوتی ہے. شام کو دن کا اختتام ہوتا ہے، رات کی ابتدا ہوتی ہے. دونوں کی ابتدا اور انتہا اللہ کے نام پہ. اللہ کی یاد خوب کرو ان اوقات کے اندر. وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور غافلوں میں سے نہیں ہونا. جو ان اوقات میں اللہ کو یاد نہیں کرتا وہ غافل ہے. اور بعض نے اس کا معنی یہ لکھا ہے کہ یہ کنایا ہے کثرت سے. جس طرح بندہ کہتا ہے نا یہ کام صبح و شام کرو، یعنی ہر وقت کرو. تو کیا صبح و شام اسی کام پہ لگا ہوتا ہے، یعنی ہر وقت. تو اس میں اشارہ ہے کہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرو اور اللہ کے ذکر سے غافل نہ رہنا. اور اللہ کا ذکر کبھی زبان سے ہوتا ہے اور کبھی عمل سے. اللہ کی اطاعت میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں زندگی گزارنا بھی ذکر ہی ہے، چاہے وہ کاروبار ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو. ان الذین عند ربک، بے شک وہ لوگ جو تیرے رب کے پاس ہیں، لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے. یعنی فرشتے، جب فرشتے ہو کر، اللہ کے مقرب بندے ہو کر، جن کے اوپر اللہ نے امتحان بھی نہیں رکھا، حساب کتاب انسانوں پر ہے، فرشتوں پر نہیں ہے، اللہ کے مقرب ہو کر بھی وہ اللہ کی عبادت اور اس کی ذکر سے تکبر نہیں کرتے، غافل نہیں رہتے، تو پھر تم انسان ہو کر ایسا کیوں کرتے ہو؟ تمہارا تو حساب کتاب بھی ہے، تمہارے تو گناہ بھی بہت زیادہ ہیں، تو تم اللہ کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ جب فرشتے کرتے ہیں تو تمہیں بھی کرنا چاہیے. وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور وہ اسی اللہ کی پاکیاں بیان کرتے ہیں اور وہ اسی کے لیے سجدے کرتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.